ایپیسوڈ 13 وار آف لو۔ جی ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی بس اسکول جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، چھٹیاں ہوتے ہی میں آپ کو بتا دوں گی، تب آپ لینے آ جائیے گا۔ ہینڈی اس وقت کنگھی کرتے ہوئے اپنے فادر سے بات کر رہی تھی۔ جولی نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ہینڈی کی پشت پہ نظر ڈالی تھی۔ ہینڈی، تمہارے بال لمبے ہو رہے ہیں، کٹنگ کروا لو، اب کافی عرصہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے۔ اسے فون بند کرتے دیکھ جولی نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا تو ہینڈی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، پھر اپنے تقریباً کمر تک پہنچے بالوں کو پونی ٹیل میں دیکھنے لگی۔ جولی دل نہیں مان رہا، ویسے بھی شارٹ ہیئر کٹ میں سب مجھے بچی سمجھتے رہتے ہیں، اس لیے اب میں کٹنگ نہیں کرواؤں گی، وہ پرشکوہ آواز میں بولتی اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ جولی اس کی ننھی سوچ پر ہنسی تھی اور ہینڈی نے گلاسز اٹھا کر نیلی آنکھوں پہ چڑھائی تھیں۔ تبھی اسے کل کا سین یاد آ گیا جب اچانک اس نے اپنے نیچے گری گلاسز کو حیرانگی سے دیکھا تھا اور ڈینیز کو اپنی طرف گھورتے ہوئے، کل جلدی ہی سو گئی تھی، کیا بات تھی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تمہاری بکس بھی بکھری ہوئی پڑی تھی۔ اپنے روم کا دروازہ لاک کرتے ہوئے وہ دونوں ہاسٹل ایریا سے نکل آئی تھی۔ پتہ نہیں کل ایسے لگ رہا تھا جیسے سر بھاری ہو رہا ہے اور 100 سال بعد گہری نیند سوئی ہوں، بہت عجیب سچویشن تھی۔ ہینڈی پرسوچ انداز میں آہستہ اسکول کی طرف بڑھتے ہوئے بول رہی تھی، ڈینیز جو پروفیسرز اور چانسلرز بلاک سے کل اسکول کی طرف آ رہا تھا، ان کی آوازوں کو صاف سن چکا تھا۔ ہینڈی کی سست آواز اور سست چال پہ اس نے گہری نظریں ڈالی تھی، پھر افسوس سے سر ہلایا۔ بیچاری میری وجہ سے کن کن مشکلات میں پڑ گئی، لیکن اسے بھی میرے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا، وہ مشتعل سا سوچ کر رہ گیا۔ ڈینیز کا ہاسٹل بلاک تمام ٹیچرز بلاک میں تھا، جو اسکول کے آخر میں بنا ہوا تھا، اور اس سے آگے باغات اور جنگلات شروع ہو جاتے تھے اور اگلا حصہ کھلا ایریا کی طرف نکل جاتا۔ ٹیچرز اور پروفیسرز بلاک کے بعد اسٹوڈنٹس بلاک پہ آتے تھے، جن کا رخ اسکول کی جانب تھا۔ ڈینیز ان سے قدرے دور پیچھے چل رہا تھا، تبھی اس نے جولی کو مخالف سمت مڑتے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ اوکے بائے۔ جولی ہینڈی کو ہاتھ سے بائے کرتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ہینڈی اس بات میں سر ہلاتے آہستہ قدموں سے اپنے بلاک کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی اس کے قریب سے کوئی گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ہینڈی تیز سانسوں سے پیچھے ہٹی تھی اور اب اپنے سامنے لمبے چوڑے وجود کو تک رہی تھی، اور جب اس کی نظر کندھوں سے نیچے کلائی میں پہنی بلیک واچ اور پھر بلیک بیگ پر پڑی تو اسے یقین ہونے لگا یہ سر ہی جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتی اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ڈینیز کی اسپیڈ حد سے زیادہ تیز تھی، اتنی کہ ہینڈی کی سانسوں کی رفتار اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اور وہ بخوبی سن رہا تھا۔ ہینڈی نے سوچا کیوں نہ سر سے مقابلے کے بارے میں بات چیت کر لی جائے، کیونکہ آج سے سبھی پریکٹس کا آغاز کر رہے تھے، لیکن ڈینیز کی تیز اسپیڈ پہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تبھی چیخ کی آواز پہ وہ جھٹکے سے رکا تھا اور پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ہینڈی زمین پہ گری کراہ رہی تھی، شاید اس کے پیچھے بھاگنے پہ وہ نیچے دیکھ کر چل ہی نہیں سکی تھی۔ تبھی کسی پتھر سے ٹھوکر کھا گئی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے نیچے گرے وجود کو دیکھا تھا اور پھر سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھا۔ ہینڈی سر کو اپنے طرف انتہائی سنجیدگی بھرے تاثرات لیے آتے دیکھ کر شرمندگی اور تکلیف سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے گھٹنے پہ چوٹ لگ چکی تھی اور کونیاں بھی چھل چکی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ کر رک چکا تھا اور اب اس کا گلابی اور سفید چہرہ پہ خجالت آمیز شرمندہ تاثرات دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر کام میں اتنی عجلت کیوں دکھاتی ہیں؟ اگر اسی طرح بنا سوچے ہر کام کو جلدی کرنے کی کوشش کریں گی تو اپنا نقصان اٹھائیں گی۔ ڈینیز کی سنجیدہ آواز نے ہینڈی کے حواس مختل کر دیے تھے۔ وہ آنکھیں میچ کر یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ کتنے برے امپریشن پڑے تھے اس سر پہ سوچ پڑ کر رہ گئی وہ زمین پہ اپنا بلیک بیگ رکھ کر اس کے سامنے گھٹنا زمین پہ ٹکائے بیٹھا تھا اور اس کی چوٹ کو بغور دیکھنے لگا تھا، تو بغیر سوچے سمجھے جلدی سے اسے بے ربط بول گئی، گڈ مارننگ سر۔ ڈینیز نے اس کی پتلی سریلی آواز پہ بغور اس کی طرف دیکھا تھا، شاید وہ اس حالات اور اس واقعے کو اگنور کرتی بات کا آغاز کرنا چاہتی تھی، وہ اس ماحول کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ وہ گلا کھنگار کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک اس کے نتنوں سے تیز خوشبو ٹکرائی تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، ماتھے پہ تیوری چڑھائے وہ فوراً اس سے 2 قدم دور ہوا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخ لکیریں بکھری تھی اور عجیب سی چمک پھیلنے لگی تھی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، وہ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگا، ورنہ دماغ سے غلط سوچوں کی طرف بھٹکا رہا تھا، لیکن وہ ایسی کسی بھی کوتاہی سے خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہینڈی نے قدرے حیرانگی سے اس کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ کیا وہ اس کا بلڈ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے؟ وہ یہی سوچ سکی اور اپنے زخمی گھٹنے کو تکلیف سے دیکھا۔ اب درد کا احساس جاگنے لگا تھا، تبھی اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، مجھے درد ہو رہا ہے۔
وہ چونک کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سرگوشی پرنم تھی، جبکہ آنکھوں میں نمی اس کی ہلکی سرگوشی سننے کی بھی صلاحیت رکھتا تھا۔ ڈینیز اب تھوڑا غصے میں آ گیا، بلا وجہ مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیز دوڑنے کی؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کی سرد آواز میں ہینڈی ہڑبڑا کر گلاسز سے بڑی بڑی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے عجیب لگا، اس کی آنکھیں عجیب سی رنگت میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ ہینڈی کو وہ اپنا وہم لگا تو وہ سر جھکا گئی۔ ڈینیز نے بے بسی سے ماتھے کو رگڑا، اس کا ضبط قابل دید تھا۔ اب وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ کچھ لمحے حیران رہ گئی، پھر آہستگی سے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ وہ سانس روکے اس کو بمشکل کھڑا کر سکا تھا۔ اس کے لرزتے گلابی ہونٹوں کو، لمبی پلکوں کے تال کو اس نے بغور دیکھا تھا۔ پھر 2 قدم اس سے دور ہوا۔ اب وہ سیدھا کھڑی ہو چکی تھی، اور اب کلاس تک ڈینیز کا سہارا لے کر تو بالکل بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ ہینڈی نے اسے زمین سے اپنا بیگ اٹھاتے دیکھا تو بلو شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو جینز پہنے وہ بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ میں نے آپ سے مقابلے کی بات کرنا تھی، آپ نے جوائن کرنا ہے۔ آج سے پریکٹس شروع ہو رہی ہے، کیا آپ میری ہیلپ کریں گے؟ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ جھٹ سے اس کے ساتھ بڑھی تھی اور اپنی بات انگلیاں مروڑتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر سامنے چلتا جا رہا تھا۔ فی الحال اسے اس لڑکی سے دور جانا تھا۔ بے شک خون بہت کم تھا چوٹ پہ، لیکن پھر بھی اس کی سانسوں میں اس کی نہایت کم قطرے کی بھی بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اس وقت تو میں فارغ نہیں ہوں، کلاس کے بعد بات کریں گے۔ وہ سپاٹ انداز میں سامنے دیکھتا جھونکے کی طرح تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بمشکل چلتی ہینڈی نے بے بسی سے اس کی تیز اسپیڈ کو گھورا تھا۔ وہ سیدھا ریسٹ روم میں داخل ہوا اور شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ انتہائی سفید رنگت، آنکھوں میں سرخ لکیریں پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ کنپٹی کی نسیں بھی مزید سبز ہو کر ابھر آئی تھیں۔ گلابی ہونٹوں سے ہلکے سے 2 دانت باہر چھلک آئے تھے۔ پانی کو منہ پہ چھینٹے کی صورت مارنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو واش بیسن پہ رکھ کر سر جھکا گیا۔ اس کے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، جبکہ ہاف بازو ٹی شرٹ میں جھلکتے اس کے مسلز انتہائی سفید رنگت میں تھے۔ وہ جلدی سے اپنے بیگ سے پیکٹ نکال کر پینے لگا۔ شاید اسی طرح اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کی طلب ختم ہو جائے، جو اس چوٹ کی وجہ سے مزید پروان چڑھ چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتا وہ آہستہ سے پورا پیکٹ ختم کرنے کے لیے منہ کو پہنچتا خالی پیکٹ بیگ میں گھسا گیا۔ اب وہ شیشے میں اپنے مزید سرخ ہوتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ حد سے زیادہ سفید چہرے پہ سرخ ہونٹ بھلے لگ رہے تھے۔ جلدی سے اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہینڈی کا سوچ کر پھر سے غصہ آنے لگا۔ آخر وہ کیوں ہر بار اس کی طلب بڑھا دیتی تھی، ہر بار اس کی راہ میں آ جاتی تھی۔ فی الحال وہ سارے بلڈ پیکٹس ویمپائر لینڈ سے لے کر آیا تھا۔ وہ یہاں کسی کو شک میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فریش تھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو سب یک آواز بلند سلام کر کے کھڑے ہو گئے اور اسے صبح کا سلام پیش کرنے لگے۔ سب پہ پرسکون نظر ڈال کر اسے پتہ چلا کہ آج ہینڈی بھی جلد ہی کلاس میں وقت پہ پہنچ چکی تھی اور درمیانی بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنی نظروں کو تبدیل کردہ۔ وہ جلدی سے ٹیبل پہ بیگ رکھتا خود بیٹھ گیا اور انہیں ٹیسٹ کے لیے ریوائز کرنے کا کہنے لگا۔ وہ جب اٹھی تھی اب گھر سے غائب تھا۔ سارا گھر چھان مارنے کے بعد جب وہ دروازے تک آئی تو وہ لاک تھا۔ یلدز لب بھینچ کر غصے سے دوبارہ پیر پٹکتی لاؤنج کے صوفے بیٹھ گئی۔ کہاں چلا گیا؟ کہیں یہاں مجھے قید کر کے بھاگ تو نہیں گیا؟ ہائے، میں ادھر کیا کروں گی؟ باہر بھی نہیں جا سکتی۔ مجھے لگتا ہے یہی میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناخن کو لبوں میں کاٹتے ہوئے وہ سنہری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سارا گھر ویران اور خاموشی میں پڑا ہوا تھا۔ انجان دنیا تھی۔ ایبک کے رات کے رویے پہ وہ قدرے حیران اور گمسم تھی، لیکن اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ شاید یہ بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے والا پیار ہوتا، تبھی تو وہ اب اکیلے پاگلوں کی طرح سوچ سوچ کر تذبذب کا شکار تھی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی اور اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب تو یلدز کو پریشانی ہونے لگی کہ کہیں واقعی وہ اسے چھوڑ کر آئس لینڈ تو نہیں چلا گیا تھا۔ اب تو اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ باہر گونجتے انسانی قہقہوں کی آوازیں اسے اندر تک آ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا ابھی انہیں پتہ چلے گا اور وہ دروازہ توڑ کر اسے مار دیں گے۔ رفتہ رفتہ اس کا خوف مزید پروان چڑھتا گیا۔ باہر تیز بارش نے ہر چیز جل تل کر دی تھی۔ بند اپارٹمنٹ کی مین واحد ایک ہی کھڑکی تھی جو ایبک نے دھوپ کے خیال سے بند کر رکھی تھی، کہیں اس کی شعاعیں یلدز کو جلا نہ دیں۔ وہ واحد کھڑکی اچانک کھڑاک کی آواز پیدا کرتی کھلی تھی تو وہ چیخ کر صوفے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو قطرہ قطرہ سفید رنگت پہ پھیلنے لگے۔ خوفزدہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے وہ کوئی معصوم بلی لگ رہی تھی جو خوف سے کسی کونے خدرے میں چھپنا چاہتی ہو۔ کیا اس کی ساری زندگی اب یوں ہی اس جگہ گل سڑ کے مر جائے گی؟ مختلف وہم و خیالات نے اس کی سنہری آنکھوں کو سرخ کر دیا کہ اس کے بپوٹے سوج چکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت قابل رحم تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟
وہ ہاتھ میں موجود ڈائری پہ لگے مارکس دیکھ کر غصے سے اپنے سامنے ٹیبل پہ پٹکتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ ہینڈی لب کاٹتے ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کلاس کی طرح کھاتی نظریں اس پہ افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ ہینڈی شرمندگی سے سر ہی نہ اٹھا سکی۔ مس ہینڈی صاحبہ، اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ ہینڈی نے ایک نظر ڈائری پہ لکھے اپنے کوئز کی دیکھا تھا جس پہ 0 لگا۔ نمبر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اتنی ذلت کا سامنا پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن پتہ نہیں ان 2-3 دنوں میں اس سے روٹین ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی اور در پردہ ہونے والے واقعات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، اس معاملے نے اسے بے چین کیا ہوا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ اس سے بے تکلف نہیں ہو پا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی کارکردگی پتہ نہیں کیوں مگر انگلش لٹریچر پہ آ کر 0 ہو جا رہی تھی۔ آپ یوں گونگے ہی رہنا ہے یا کوئی وجہ، کوئی بہانہ؟ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کا ایک بھی کویشچن اور پوئٹری کی ایک بھی لائن ٹھیک نہیں؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انسان اتنے زنگ آلود ذہن کے مالک ہیں۔ باقی کلاس بھی مشکل سے ہی پاس تھی، لیکن واحد ہینڈی ایسی لڑکی تھی جس کے نمبر 0 آئے تھے۔ کلاس سانس روکے سر کے غصے کو ہینڈی پہ برستا دیکھ رہی تھی۔ سر، کل میری طبیعت، اس سے پہلے کہ وہ اپنی منمناہٹ پوری کرتی، جو کلاس کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ اسے بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس کی کھردری آواز پہ ہینڈی کو رکنا پڑا۔ شرمندگی سے سر ہی اٹھایا نہ گیا۔ اس کے گال شرمندگی سے لاڑ پڑنے لگے۔ کلاس کے لاسٹ پہ جا کے کھڑی ہو جائیں اور آپ سارا دن کھڑی رہیں گی یہیں، آپ کی سزا ہے۔ اسے سرد انداز میں بنا پلک جھپکے سناتا ہو اس کا سانس روک گیا تھا۔ ہینڈی پھٹی آنکھوں سے جھٹ سے سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ آئی برو اٹھاتا اسے سوالیہ دیکھنے لگا۔ اینی پرابلم؟ اس کی بات پہ ہینڈی نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلاتی سست قدموں سے چلتی ہوئی کلاس کے لاسٹ میں جا کر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک لڑکا اٹھ کر ڈینیز کی طرف بڑھا تھا۔ سر، ہمارا سارا کام ختم ہو چکا ہے، کیا اب ہم لوگ کمپٹیشن کی تیاری کے لیے جا سکتے ہیں؟ پرنسپل سے اجازت لے لی تھی۔ اس کی بات پہ ڈینیز نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تو سب اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے کلاس میں چھوڑ کر خود لائنز بنا کر باہر نکل گئے۔ ہینڈی نے ترستی نگاہوں سے سب کو جاتا دیکھا تھا۔ لیزا دروازے پہ کھڑی ہو کر اس کی طرف بے بسی سے دیکھ رہی تھی، پھر سر کا خیال کرتے جلدی سے بھاگ گئی۔ وہ اس کی نگاہوں کے زاویے کو بغور دیکھ اور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بک تھی لیکن نظریں کلاس سے باہر۔ کاش میں ابھی سر کو منا کر چلی جاتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ ڈینیز کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے۔ کلاس روم خالی ہو چکا تھا اور وہ ٹانگوں میں ہوتے درد کو محسوس کرتی لب بھیجے خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ہاتھ پہ چہرہ جمائی سے دیکھتا رہا جو اب پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ غمگین تاثر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آرام سے چیئر سے اٹھتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کلاس خالی تھی اور سب آڈیٹوریم کی طرف پریکٹس کے لیے چلے گئے تھے۔ ڈینیز نے ماحول میں چھائی خاموشی کو بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اس کے وائٹ سنیکرز کی ٹک ٹک ہینڈی کی طرف بڑھ رہی تھی جو پڑھنے میں مہو تھی۔ آواز پہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ ہینڈی کے دل کی دھڑکن اچانک سمٹی تھی۔ آنکھیں گھبراہٹ سے ارد گرد کے خاموش ماحول کو دیکھنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ پریکٹس کے لیے تیار ہوں، تم نام لکھوا سکتی ہو اور فیکلٹی میں حصہ لے سکتی ہو۔ وہ اس کے قریب سوالیہ نگاہوں سے اس سے بھاری سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔ ہینڈی کے پریشان چہرے پہ اچانک چمک ابھری تھی۔ وہ ہنسی تھی۔ اس کے ننھے موتیوں جیسے سفید دانت قطار میں کھڑے تھے اور وہ خوابیدہ انداز لیے ان پہ نظریں جمع کیا۔ جی سر، ہمارے یہاں بہت سے کلاس ٹیچرز نے حصہ لیا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور کچھ ٹیچرز کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ وہ زور و شور سے گردن ہلاتے اسے بتا رہی تھی اور وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا اس میں گناہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اسے چکھ لیا جائے؟ وہ سوچ رہا تھا، دل رضامندی دے رہا تھا، آنکھیں تپش برسانے لگی تھیں۔ ہینڈی کو نہ جانے کیوں خود سے قریب ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی ارد گرد دیکھنے لگی۔ تبھی اس کا ہاتھ اس کے چشمے میں پڑا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے اپنی اینک اتارتا دیکھ رہی تھی اور پھر وہ اینک ساتھ موجود ڈیسک کی طرف اچھال گیا۔ اپنی پاکٹ سے منی چاقو نکالتے ہوئے اس نے کچھ لمحے بغور نائف کو دیکھا تھا، پھر ہینڈی کے خوف کھاتے چہرے کو۔ سر اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی نزدیکی اور اپنی دھندلائی نظروں کو بار بار پلک جھپک کر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سامنے کا منظر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس پہ وہی جادوئی سحر چھانے لگا تھا اور اس کی گردن سے اسکارف پھٹتا زمین پہ گر چکا تھا۔ بارش ابھی بھی تیزی سے برس رہی تھی۔ یلدز پہ نگاہت طاری ہو چکی تھی۔ صوفے کے پیچھے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اچانک زور سے دروازہ بجا تو وہ سسک کر دیوار سے چمٹی۔ دروازہ زور سے کھٹکھا ڈراپ کی آواز پیدا کرتا پورا کھل گیا تھا۔ یلدز زرد چہرہ لیے خود کو جھکا گئی۔ وہ کسی قدموں کی آواز کو آہستہ آہستہ خود کے قریب ہوتا محسوس کر رہی تھی، لیکن ان قدموں کے ساتھ خون کے نشان بن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ مزید کانپ چکی تھی۔